السلام علیکم۔ ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 22۔ مہک گھر میں گہما گہمی دیکھ کر جلن کے مارے آگ بگولا ہو کر جلی ہوئی بلی کی طرح پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ رومان شاہ نے گھر آنے سے پہلے ہی امی جان کو فون پر یہ خوشخبری سنا دی تھی اور ساتھ میں دلاور سے کہہ کر گھر میں چھوٹی سی پارٹی ارینج کر رکھی تھی۔ پارٹی کے ارینجمنٹ اور رومان شاہ کے گھر میں آنے والی خوشی کو سن کر مہک کی جلن اور حسد ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ رومان شاہ اور میرب کے آنے سے پہلے مرحا، شامیر اور میرب کی ممی پاپا سب آ چکے تھے۔ گھر کے افراد کے علاوہ وہ صرف میرب کی ممی پاپا کو ہی انوائٹ کیا گیا تھا۔ میرب کو اس سب کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کیونکہ رومان شاہ نے ساری بات دلاور سے ٹیکسٹ پر کی تھی۔ شاہ دیکھو، ممی پاپا کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، لگتا ہے ممی پاپا آئے ہوئے ہیں، میرب نے گاڑی کے اندر سے ہی اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاہ، کیا آپ نے ممی پاپا کو بتا دیا ہے ہماری گڈ نیوز کے بارے میں؟ میرب نے حیرانی سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میری تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ رومان شاہ میرب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ میرب اپنے ممی پاپا کی گاڑی اپنے گھر پر دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے گاڑی کے رکتے ہی گاڑی سے اترنے لگی کہ رومان شاہ کی بھاری آواز میرب کے کانوں سے ٹکرائی۔ میرب، آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہو، میں آ کر تمہیں اتارتا ہوں اور اب تم کسی بھی طرح کی اچھل کود نہیں کرو گی۔ شاہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ میری ہر چیز کے پابندی لگائیں گے؟ میرب نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ میری جان، ہر چیز پہ پابندی نہیں لگاؤں گا، جو چیز تمہارے نقصان دے گی اس پر پابندی ضرور لگاؤں گا، وہ کہتے ہوئے گاڑی کے دوسری جانب سے گھوم کر میرب کے گیٹ کی طرف آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر میرب کے آگے اپنا مضبوط ہاتھ پھیلائے مسکراتا ہوا اسے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میرب نے منہ بسوڑتے ہوئے شاہ کے ہاتھ پر اپنا مضبوط نازک سا ہاتھ رکھ دیا۔ میرب کو ابھی سے ہی اندازہ ہونے لگا تھا کہ شاہ اس کی سیکیورٹی کے لیے بہت ساری پابندیاں عائد کرے گا۔ میرب کو اپنی آزادی خطرے میں لگ رہی تھی۔ ویلکم ہوم میرے پیارے پوتے کی پیاری ممی۔ ممی پاپا جیسے ہی میرب اور رومان شاہ کو گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوتے رومان شاہ کی ماں نے آگے بڑھ کر اپنی بہو کو، بیٹے کو پرجوش انداز میں ویلکم کہا۔ رومان شاہ کی ماں نے پہلے میرب کو گلے لگایا، ماتھا چوم کر بہت سی دعائیں دی، پھر رومان شاہ کو گلے ملتے ہوئے اسے بہت ساری دعاؤں سے نوازا۔ وہ بہت خوش تھی رومان شاہ کے گھر میں آنے والی خوشخبری سن کر۔ میرب سرپرائز تھی کہ گھر کے اندر ماحول کو دیکھ کر، کیونکہ لاؤنج کو رنگ برنگی غباروں سے سجایا ہوا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر خوبصورت کیک رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرب کی ممی بابا اور شامیر مرحا بھی آئے ہوئے تھے۔ سامنے ہی رومان شاہ کے دونوں تائیاں اور تائے بیٹھے ہوئے تھے۔ مہک کے بابا کی حالت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے انہیں ویل چیئر پر لا کر بٹھایا گیا تھا۔ دیکھنے میں ان کی حالت کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مہک بھی بظاہر خوشی چہرے پر سجائے ہوئے ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک سرپرائز دیکھ کر میرب بہت خوش ہوئی۔ میرب جلدی سے جا کر اپنے ماما کے گلے لگ گئی، شرماتے ہوئے چہرہ اور نظریں جھکائے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ رومان بیٹا، آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، ملک زبیر رومان شاہ کے گلے ملتے ہوئے بولے۔ میرب کے والدہ بھی آگے بڑھ کر رومان شاہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر مبارکباد دینے لگی۔ بھائی، بہت بہت مبارک ہو، مرحا اپنے بھائی کے گلے لگتے ہوئے چہک کر بولی تھی۔ خیر مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو چھوٹی سی پھپھو جان۔ رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے مرحا کے سر پر تھپکی لگائی تھی۔ شامیر نے میرب کے سر پر پیار کا ہاتھ رکھا تھا تو میرب شرماتے ہوئے شامیر کے گلے لگ گئی تھی۔ سدا خوش رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری خوشیوں سے نوازے، ہمیشہ مجھے ایسی ہی ہنستی مسکراتی ہوئی ملو۔ شامیر نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرب کو بہت ساری دعائیں دی۔ رومان شاہ کی دونوں تائیوں نے بھی آگے بڑھ کر رومان شاہ اور میرب کو مبارکباد دی اور بہت ساری دعائیں دی۔ رومان کی چھوٹی تائی بھی دونوں کو مبارکباد اور پیار دیا اور رومان شاہ کی ماں کو بہت ساری مبارکباد دی۔ رومان شاہ کی بڑی تایا جو سب کے بیچ میں موجود تو ضرور تھی مگر ان کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکتے، اس لیے ان کو تھوڑی دیر کے بعد روم میں واپس لے جا کر آرام کے گھر سے لٹا دیا گیا۔ مہک نے بھی مجبوراً صرف دکھاوے کی خاطر آگے بڑھ کر میرب اور رومان شاہ کو مبارکباد دی۔ رومان شاہ نے تو اس کی مبارکباد کا جواب تک نہ دیا، جبکہ میرب اچھے طریقے سے مہک کے گلے ملی۔ رومان شاہ اور میرب نے کیک کاٹا، سب چھوٹی سی خوشی کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے تھے۔
میر بھائی اور میر اب کتنے خوش لگ رہے ہیں نا، مرحا نے روم میں آتے ہی خود کو دماغ میں سوچتے ہوئے شامیر سے کہا۔ ہاں بات ہی بہت خوشی کی ہے، اللہ تعالیٰ جب اولاد جیسی نعمت عطا کرتا ہے تو انسان خود کو مکمل محسوس کرتا ہے۔ کسی بھی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اولاد ایک بڑی کڑی ہوتی ہے، اولاد ہونے کے بعد وہ لوگ ایک مضبوط رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ شامیر نے مرحا کی بات کا بہت گہرائی سے جواب دیا تھا۔ شامیر کی بات کا مطلب مرحا بہت اچھے طرح سے سمجھ گئی تھی، مگر منہ سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ پتہ تھا کہ شامیر اب اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ میر عاصم بھائی والے کیس کا کیا ہوا؟ آپ صبح بتا رہے تھے کہ آج عاصم بھائی کے کیس کا فیصلہ ہے، مرحا نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ عاصم کے بارے میں اس لڑکے نے بیان دیا ہے کہ وہ اس وقت وہاں موجود تو تھا، مگر اس سے لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ یہ ان کو منا رہا تھا، مگر اس نے آ کر نہ تو پولیس میں FIR درج کروائی، الٹا پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے پولیس کے آگے بھاگتا اور چھپتا رہا۔ اس جرم میں اسے 6 ماہ کے لیے قید ہوئی، اس کے بعد اسے باضابطہ بری کر دیا جائے۔ شامیر نے صبح کورٹ میں ہونے والے فیصلے کے بارے میں بتایا، مرحا کو تفصیل بتائی۔ چلو اللہ کا شکر ہے، تائی جان کے جینے کا واحد سہارا ہے عاصم بھائی، اگر وہ باعزت بری ہو کر آ جائیں گے تو تائی اور مہک کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ مرحا تم ان کا ٹاپک چھوڑو اور ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شامیر مرحا کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھاتے ہوئے بولا۔ میرا آپ اتنا سسپینس کیوں بڑھا رہے ہیں؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، جلدی بتائیں نا۔ شامیر جو مرحا کے چہرے کی جانب گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کے ہاتھ پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھا تھا۔ مرحا جیسے کہ تمہیں پتا ہے کہ عاصم والا کیس بہت دیر سے چلتا آ رہا تھا، اب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو کافی دیر سے میرا ٹرانسفر پنجاب کے ایک گاؤں میں ہونا تھا جو عاصم والے کیس کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ جیسے ہی عاصم والا کیس ختم ہوا تو میرا ٹرانسفر لیٹر آ چکا ہے، اس لیے مجھے کل صبح کی فلائٹ سے لاہور جانا ہوگا۔ شامیر نے بڑے تحمل سے ٹھہر کر ساری بات مرحا کو بتائی۔ یعنی کہ میر آپ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر جانے کی بات کر رہے ہیں؟ مرحا نے جانچتی ہوئی نظروں سے شامیر کی جانب دیکھا۔ مرحا میری جان، اب تم ایک پولیس والے کی بیوی ہو تو اس سب کے لیے تمہیں اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا پڑے گا۔ میرا ٹرانسفر کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، آپ کے بنا یہاں پر اکیلے نہیں رہوں گی۔ مرحا نے تڑپ کر شامیر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میری جان، وہ جگہ تمہارے لائق نہیں ہے، وہ پنجاب کا ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر اس کے گاؤں کے چودھری نے لوگوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ جما رکھا ہے۔ اس گاؤں میں نہ تو ٹھیک سے لائٹ آتی ہے، نہ ہی آمدرفت کا بہترین ذریعہ ہے، تو تم ایسی جگہ پر کیسے رہو گی؟ بور ہو جاؤ گی میری جان۔ شامیر نے مرحا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے اپنی بات اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ جہاں اسے مرحا کی تڑپ دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی، وہیں دکھ بھی ہو رہا تھا کہ وہ مرحا کو ایسی جگہ پر تو ہرگز ساتھ نہیں لے جا سکتا، کیونکہ وہ جگہ کسی بھی طرح سے مرحا کے لائق نہیں ہے۔ میر پلیز آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، مجھے نہیں رہنا آپ کے بغیر، مجھے یہ کمرہ اچھا نہیں لگتا۔ بات کرتے ہوئے مرحا کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے تھے۔ میر آپ کو پتہ ہے جب آپ کام پر جاتے ہیں تو میں سارا دن آپ کا ویٹ کرتی ہوں، جب آپ آئیں گے، آپ کے جانے کے بعد مجھے دن بہت لمبا لگنے لگتا ہے، تو سوچیں جب آپ چلے جائیں گے تو میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ مرحا شامیر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا سر شامیر کے سینے میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ مرحا میری جان، میرا کون سا دل کر رہا ہے کہ تم سے دور جاؤں؟ تمہیں بتانے کے لیے میں نے کتنی ہمت اکٹھی کی ہے، مگر میری جان یہ میرا کام ہے، اگر میں ایموشنل ہو کر فیصلے کروں گا تو اس طرح سے میں اپنے فرض سے چوک جاؤں گا۔ گاؤں کے لوگوں کو میری بہت ضرورت ہے، وہاں پر لوگ کھانا کھانے سے تنگ ہو چکے ہیں، کیونکہ غریب کسانوں کی زمینوں پر وہ چودھری زبردستی قابض ہو گیا ہے۔ جب تک وہ غریب کسان کھیتی باڑی نہیں کریں گے تو کھانا کیسے کھائیں گے اور کہاں سے اپنی بیوی بچوں کا گزارا کریں گے؟ تو بتاؤ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی مدد سے انکار کر دوں؟ نہیں میر، میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ آپ ان کی مدد سے انکار کر دیں میری جان، ذرا ٹرانسفر روکنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں ان غریب لوگوں کی مدد سے انکار کر دوں۔ تمہارا میر تو خود تم سے دور نہیں رہ سکتا، میری جان تو تم میں ہی اٹکی رہے گی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں روز دن میں پتہ نہیں کتنی بار فون کروں گا، ویڈیو کال کروں گا اور میں ملنے بھی آتا رہوں گا۔ شامیر مرحا کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔
میر پلیز آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے آپ ساتھ لے چلیں، وہ جیسی بھی جگہ ہوگی میں گزارا کر لوں گی۔ مرح شامیر کے چہرے کے دونوں طرف ہاتھ رکھتے ہوئے منت کرنے والے انداز میں بولی۔ بولتے ہوئے مرح کے لب شدت سے رونے کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ شامیر کو اس کی معصوم چہرے پر ترس آ رہا تھا کہ یوں رونے سے شامیر کا اپنا دل بند ہونا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جان کی آنکھوں میں ایک آنسو اپنی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور یہاں مرح اس کی وجہ سے آنسوؤں کے بوچھاڑ لگائے ہوئے تھی۔ پہلے تو رونا بند کرو، اس کے بعد میں تمہاری بات سنوں گا، شامیر نے اپنے ہاتھوں سے مرح کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں اب چپ کر جاؤں گی، بس آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ مرح بچوں کی طرح جلدی سے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو پوچھ لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر شامیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آج پہلی بار مرح کی آنکھوں میں شامیر کو وہ جذبہ نظر آ رہا تھا جس کو دیکھنے کے لیے وہ کب سے بے چین تھا۔ آج پہلی بار مرح کی آنکھوں سے اپنے لیے محبت نظر آئی تھی۔ یہ آنسو شامیر کے محبت میں بہائے جا رہے تھے۔ مرح مجھے تمہارے وہاں پر لے جانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بس ریزن یہ ہے کہ تم وہاں پر بور ہو جاؤ گی۔ وہاں کچے مکانات ہیں اور وہاں کا ماحول بالکل بھی تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا۔ میر آپ جہاں ہوں گے وہ جگہ میرے لیے ہی دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہوگی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی۔ میں آپ کے لیے کھانا بھی پکا لیا کروں گی، میں آپ کے کپڑے بھی دھو لیا کروں گی، جو کچھ بھی کرنا ہوگا میں سب کچھ کر لوں گی، بس آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ مرح ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ اور اگر وہاں گاؤں کی پرسکون فضا میں تمہیں اپنے قریب پا کر میرا موڈ رومانس کرنے کا کیا تو میں خود کو جذبات پر لگام نہیں ڈال سکا تو پھر تم مجھے معاف کر دینا۔ شامیر کا لہجہ بہت شرارتی ہو رہا تھا۔ مرح نے اس بات کا جواب نہیں دیا، مگر اس کا شامیر کے سینے میں اس طرح سے سر چھپائے رکھنا شاید اس بات کی دلیل تھی کہ میر شامیر کے ساتھ پانے کے لیے اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کو بھی تیار تھی۔ اب شامیر کے پاس سے انکار کرنے کا کوئی ریزن بچا ہی نہیں تھا۔ شامیر کی محبت میں پگھلتی ہوئی مرح شامیر کے ساتھ ہی ہر حال میں رہنے کو خوش تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کرو تیاری، لے کر چلتا ہوں تمہیں گاؤں کی سیر کروانے۔ اگر تم ایسا ہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ہر دن اور ہر رات میری جان میرے ساتھ ہوگی۔ شامیر نے اسے اپنے باہوں کی گرفت میں کستے ہوئے کہا۔ میرب اپنے روم میں جا چکی تھی جب رومان شاہ میرب کے ماں کے والے کو سی آف کرتے ہوئے واپس آ رہا تھا۔ جب اسے دلاور کی کال آئی تھی وہ کال سننے کے لیے وہیں پہ رک گیا۔ مگر دلاور ہماری طرف سے تو یہ ڈیل ڈن تھی، تو پھر یہ ایشوز کس لیے پیدا ہو رہے ہیں؟ سر شاید یہ کوئی نیا کمپٹیٹر آن کھڑا ہوا ہے اور لو بجٹ میں ہائی کوالٹی دے رہا ہے، اس لیے ہماری یہ ڈیل کو لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ مگر دلاور بجٹ تو ہمارا بھی لو ہے اور کوالٹی تو ہم ہائی دے رہے ہیں۔ مارکیٹ میں ایسا کون سا نیا کمپٹیٹر آ گیا ہے جو ہم سے بہتر کوالٹی ہم سے بھی لو بجٹ میں دے رہا ہے؟ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ سر بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، مگر مارکیٹ میں یہی افواہیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ تمہارے خیال سے کیا کرنا چاہیے؟ رومان شاہ نے دلاور سے مشاورت چاہی تھی۔ سر میرے خیال میں آپ کو ایک دفعہ ترکی جا کر سارا جائزہ خود لینا چاہیے۔ وہاں جا کر ہی آپ کو اصل حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا، یہ کوئی سازش ہے یا سچ میں کوئی بہترین یا بہتر پیشکش لے کر آیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ڈن کر دو، میں 1-2 دن کے اندر ہی جا کر سارا جائزہ لے کر آتا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے، ریڈی رہنا۔ رومان شاہ فون بند کر کے جیب میں ڈالتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ رومان شاہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو رومان شاہ کا تایا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب آ رہا تھا۔ تایا جی خیریت تو ہے؟ اپنے تایا کی چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ کر رومان شاہ نے سوال کیا۔ رومان بھائی صاحب کو صحیح سے سانس نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے ہمیں ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، نم آنکھوں سے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے۔ جی میں ابھی ایمبولینس کو فون کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ایمبولینس دروازے پہ آن کھڑی ہوئی تھی، اپنا سائرن بجا رہی تھی۔ رومان شاہ کے تایا کو ایمبولینس میں بٹھا کر ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا۔ ہاسپٹل لے جانے سے پہلے ہی راستے میں رومان شاہ کے تایا اپنا دم توڑ چکے تھے۔ ہاسپٹل جانے پر ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ماحول انتہائی سوگوار ہو گیا تھا۔ رومان شاہ کی بڑی تائی کی چیخیں اور مہک کے درد سے رونے کی آوازیں انتہائی ماتم کا ماحول بن گیا تھا۔ رومان شاہ کے تایا کی ڈیڈ باڈی کو گھر لے کر آیا گیا، ان کی تدفین کا انتظام کر کے انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ گھر میں اس وقت بہت افسردہ ماحول تھا۔ رومان شاہ شاید
اس وقت ان سب کو دلاسا دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رومان شاہ کو ایک آدھے دن میں ہی ترکی کے لیے بھی نکلنا تھا، اوپر سے میرب کی حالت بھی بہت سینسٹیو تھی۔ رومان شاہ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہاں بھائی شامیر، یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ تم مرحا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ آخر بھائی تمہارے بنا بچی گھر میں اکیلی بور ہو جاتی۔ ملک زبیر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت خوش ہو کر شامیر سے کہہ رہے تھے، جبکہ شامیر کی ماں کا چہرہ تھوڑا اترا ہوا تھا اپنے بہو اور بیٹے کے جانے سے۔ وہ اپنے مگ میں چائے انڈیلتے ہوئے چپ چاپ افسردہ سے چہرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما کچھ نہیں بول رہی، کیا بات ہے؟ آپ ہمارے جانے سے خوش نہیں ہیں؟ شامیر نے ٹوس اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے چائے کا سپ لے کر اپنے ماں کے افسردہ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، میں تم دونوں کے ایک ساتھ جانے سے تو بہت خوش ہوں، مگر تم دونوں کے چلے جانے سے میرے گھر سے رونق ختم ہو جائے گی۔ شامیر کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ او میری پیاری ماما، آپ پریشان نہ ہو، میں اپنے پیاری ماما کو روز فون کیا کروں گا، اور جب میری ماما کا حکم ہوگا میں چلا آؤں گا ملنے کے لیے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ ماما، آپ تو میری اس روٹین سے ہمیشہ سے واقف تھے۔ آپ کے بیٹے کو کبھی بھی کہیں بھی ٹرانسفر ہو جانا پڑتا ہے۔ شامیر اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنی ماما کی جانب چلتا ہوا آیا اور کرسی کے پشت پر کھڑا ہو کر اپنے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر اپنے ماں کے سر پہ پیار سے بوسہ دیتے ہوئے بولا، بھائی اب تم میری بیگم کو رلانے کے بہت مسکے لگا رہے۔ ملک زبیر نے اپنی بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے شامیر کی ٹانگ کھینچی تھی۔ جی نہیں، میں اپنی ماما کو مسکے نہیں لگا رہا، میری ماما جو حکم ہوگا وہی میں کروں گا۔ اگر ماما چاہتی ہیں کہ یہ میرا ٹرانسفر رکوائیں تو ٹھیک ہے، میں ان غریب لوگوں کو منع کر دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں میں اپنی ماما کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ بتائیں میری ماما کا کیا حکم ہے؟ شامیر اپنی ماما کے حکم کے آگے سر جھکا دے گا۔ وہ اب بھی اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے کھڑا پوچھ رہا تھا، نہیں بیٹا تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے اور تم ان لوگوں کو انصاف دلانے میں کامیاب رہو۔ بس میں یہ کیا کروں، ایک ماں ہوں، بیٹے کے جانے سے ماں کا دل جتنا مرضی مضبوط ہو دکھ ہی جاتا ہے، اور اب تم میری بہو کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہو تو بس تھوڑا سا میرا دل بھر آیا تھا، مگر میں بے فکر ہوں اور تم بھی میری فکر نہ کرو۔ اپنے بیٹے کا گال تھپ تھپا کر پیار سے بولی تھی، پکا اب آپ روئیں گی تو نہیں نا؟ شامیر اپنا چہرہ آگے کی جانب جھکا کر اپنے موم کے چہرے کی جانب دیکھتا ہوا بولا، پکا اب میں بالکل نہیں روؤں گی اور تم دونوں بے فکر ہو کر خوشی خوشی جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مرحا چپ چاپ بیٹھی ہوئی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے بھی یوں گھر سے جانے کا دکھ تھا۔ اسے پتا تھا کہ شامیر کی ماما ایک دم سے اکیلی ہو جائیں گی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو شامیر کے بنا رہنے کو تیار نہ تھا۔ اسے تو خود یہ احساس پہلی بار اتنی شدت سے ہو رہا تھا کہ شامیر اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے۔ شامیر کے جانے کے نام سے جس طرح مرحا کا دل تڑپا تھا، اس تڑپ نے مرحا پر بہت کچھ واضح کر دیا تھا جس کو بہت جلد وہ اپنے میر پر عیان کرنے والی تھی۔ اب سب مل کر ناشتہ کرتے ہوئے آپس میں جانے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میرب جی میری جان، اٹھنے کا ارادہ ہے یا نہیں آج؟ میرب گھر کے ماحول اور کچھ اپنی طبیعت کو لے کر کافی نڈھال سی تھی۔ اب صبح وہ اکثر رومان شاہ کے اٹھانے پر ہی اٹھتی تھی۔ گھر کا ماحول ایک دم سے ایسا ہو گیا تھا کہ وہ اپنی خوشی کو بھی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ دن تو افسوس کے لیے آنے والے لوگوں کی وجہ سے گھر میں آنا جانا لگا رہا، جس کی وجہ سے رومان شاہ میرب پر اچھی طرح سے توجہ نہ دے سکا تھا۔ آج بھی رومان شاہ اٹھ کر فجر نماز پڑھنے کے بعد میرب کو اٹھا رہا تھا، جو کافی نڈھال سی طبیعت لیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ نماز میں کتنا وقت رہ گیا ہے باقی؟ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، سر میں درد ہو رہا ہے، میرب نے رومان شاہ کے اٹھانے پر لیٹے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا۔ رومان شاہ اس کے پاس بیٹھا ہوا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑی محبت بھری نظروں سے اس کے نازک وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں تلے مسکراہٹ آتی تھی، یہ سوچ کر کہ اس نازک وجود میں اس کا بچہ پرورش پا رہا ہے۔ میرب کی طبیعت پہلے سے بہت چینج تھی۔ ایک تو کھانے کے بعد آنے والی ابکائیوں نے اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا، کچھ بھی کھایا پیا اسے ہضم نہیں ہوتا تھا اور کچھ کھانے کو خاص اس کا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ شاہ بتائیں نا، نماز میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟
رومان شاہ کا جواب نہ پا کر میرب نے دوبارہ سے پوچھا۔ رومان شاہ جو اپنی سوچ میں گم تھا۔ میری جان، نماز میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، تم اٹھ کر نماز پڑھ لو، اس کے بعد آرام کر لینا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر عقیدت سے چومتے ہوئے کہا۔ شاہ، میری طبیعت کب تک ایسی رہے گی؟ میرب نے بیزار سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میری جان، پہلی بات تو میں پہلی بار باپا بن رہا ہوں، اس لیے مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ کب تک تمہاری طبیعت ایسی رہے گی۔ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ اس سارے پروسیجر میں ہمارے پیارے بیٹے یا بیٹی کو آنے کے لیے 9 ماہ کا وقت چاہیے۔ اس سے زیادہ کے بارے میں ہم ڈاکٹر سے چل کر پوچھیں گے، یا پھر امی جان ہمیں اچھی سے گائیڈ کر سکتی ہیں۔ اور میرب کے سوال پر ہنستا ہوا بولا تھا، اسے بھی میری جان، ابھی تو بمشکل 10 دن بھی نہیں گزرے اور میری جان اکتائی ہوئی ہے، ابھی تو 9 ماہ ہمارے شہزادے یا شہزادی کے آنے میں لگیں گے۔ رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے میرب کا سر گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ شاہ، آپ کو ہنسی آ رہی ہے میری حالت پر؟ میرب منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، میں کب ہنس رہا ہوں؟ شاہ نے اپنی ہنسی کو بمشکل روکتے ہوئے پوچھا۔ شاہ، مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا، مجھے بھوک لگتی ہے مگر مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا، اچھے ہی نہیں لگتا، چیزوں کے اسمیل آتی ہے، میرا دل خراب ہوتا ہے۔ میرب اس وقت اپنا دکھ رومان شاہ سے شیئر کر رہی تھی۔ چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، ٹیسٹ کا وزٹ پر تو اسے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ رومان شاہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ چلو ابھی تم اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لو، وہ قضا ہو جائے گی۔ میرب نے بمشکل اپنا نڈھال سا جسم کو اٹھایا اور بیڈ سے اتر کر چپلیں پہنتے ہوئے کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی رہی، اس کے بعد اٹھ کر وضو کیا اور چلی گئی۔ رومان شاہ کی گہری سوچتے ہوئے بیڈ کراؤن سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ اسے آج ہر صورت ترکی کے لیے نکلنا تھا، فلائٹ بھی کنفرم ہو چکی تھی، بس رومان شاہ میرب کو بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اوپر سے میرب کی جس طرح کی نڈھال سی کنڈیشن تھی، وہ خود بھی چھوڑ کر میرب کو نہیں جانا چاہتا تھا، مگر دلاور کے کہنے کے مطابق رومان شاہ ایک دفعہ جانے بے حد ضروری تھا، کیونکہ ترکی کے ڈیلر سے جو ڈیل ڈن ہوئی تھی وہ کسی کے ہاتھ میں اتنی آسانی سے چلی جاتی تو رومان شاہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرب وضو کر کے اسٹڈی روم میں جا کر فجر کی نماز پڑھ رہی تھی تو رومان شاہ ٹیکسٹ پر دلاور سے جانے کی بات ڈسکس کرنے لگا۔ وہ فون کر کے صبح میرب کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے پتا تھا جیسے ہی میرب کو اس کا جانے کا سنے گی اس کا موڈ خراب ہونا تو لازم ہے۔ گرجنے والا رومان شاہ آج خود کو ڈرا ہوا بیٹھا تھا، اسے اپنی حالت پر ترس بھی آ رہا تھا، ہنسی بھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پیار انسان کو کس قدر بدل دیتا ہے۔ خیریت ہے شاہ، آپ اتنی گہری سوچ میں میرے سوا کسی سوچ رہے ہیں؟ میرب کے سر پر حجاب کیے ہوئے دوپٹے کو کھولتے ہوئے رومان شاہ کے پاس آ بیٹھ گیا۔ کسی کو نہیں شاہ کی اتنی جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے میرب کے علاوہ کسی کو سوچے؟ شاہ نے میرب کے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی نرمی سے اپنے سینے پر لیٹا لیا۔ تو پھر بتائیں کہ آپ صبح اتنی گہری سوچ میں کیوں تھے؟ میرب نے شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بٹنوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ میرب، اصل میں ہمارا ترکی والا پروجیکٹ ہے نا، کوئی ٹانگ اڑا رہا ہے ہمارے بزنس کے لیے، یہ ڈیل بے حد ضروری ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ میرب نے رومان شاہ کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا۔ تو اس کے لیے مجھے ترکی جانا پڑے گا، رومان شاہ نے دانتوں تلے زبان کو دباتے ہوئے کہا۔ اسے آئیڈیا تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ تو کیا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ میرب رومان شاہ کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے جلدی سے بولی۔ میری جان، مجبوری ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو بزنس میں بہت گھاٹا ہو جائے گا۔ شاہ نے میرب کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، مگر آپ مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں آپ کو جانے ہی نہیں دوں گی۔ میرب نے شاہ کے ہاتھ اپنے گال سے ہٹاتے ہوئے غصے سے کہا۔ میرب میری طرف دیکھو۔ شاہ نے اسے جھکتے ہوئے نظروں کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ میری جان، اگر تمہاری کنڈیشن سفر کے لائق ہوتی میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا، مگر تمہیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے غیر ضروری سفر سے تو منع کیا ہے، تو اب ہم اپنے بچے کی جان کے ساتھ رسک تو نہیں لے سکتے، میرا جانا بھی بہت ضروری ہے۔ میری جان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں 1 دن کے اندر ہی اپنا سارا کام نپٹا کر واپس آ جاؤں گا۔ ہاتھوں کے پیالے میں میرب کا چہرہ بھرتے ہوئے رومان شاہ نے محبت بھری نگاہوں سے اسے سمجھایا۔ 1-2 دن بھی میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ میرب کا اب بھی وہی جواب تھا۔ میرب پلیز میری جان، سمجھنے کی کوشش کرو، پلیز کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا۔ میرب اٹھ کر کھڑی ہوئی، وہ غصے سے شاہ کی بات کو سننا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔
میرب کو غصے سے جاتا ہوا دیکھ کر شاہ نے جلدی سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور شاہ نے جاتے ہوئے میرب کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے باہوں کی سخت گرفت میں لے کر زبردستی اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرب میری جان، کیوں میرا جانا تم مشکل کر رہی ہو؟ قسم سے میں تمہیں خود سے اس حالت میں چھوڑ بھی نہیں جانا چاہتا، مگر یار مجبوری ہے میری جان۔ مجھے کوشش کرو، ہمارے بچے کا فیوچر سیکیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے اس کے پاپا کو بہت کام کرنا پڑے گا تاکہ اس کے بیٹے کا یا بیبی کا فیوچر بہت ہی شاندار ہو۔ شاہ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، میرب نے روتے ہوئے شاہ کے سینہ پیٹ کر کہا۔ ہائے ہائے، او میری جان، نیند تو مجھے بھی نہیں آتی تمہارے بنا، شاہ کھل کر کہا لگا کر ہنسا تھا۔ اب میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میرب شاہ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر شاہ کو پیچھے کرتے ہوئے منہ بکھلا کر روتے ہوئے بولی، میں بھلا اپنی جان کا مذاق اڑا سکتا ہوں؟ اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ۔ وہ واپس اپنی جانب کھینچتے ہوئے اپنی باہوں کے سخت گرفت میں لے چکا تھا۔ پلیز اپنے شاہ کا جانا مشکل مت بناؤ، ایک بار مسکرا کر اجازت دے دو تاکہ آسانی سے جا سکوں۔ پرومس میں جلد از جلد اپنے سارے کام نپٹا کر اپنی جان کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ کر اس نے اس کی گھنی کالی پلکوں سے آنسوؤں کو چنتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہاں جا کر مجھے بہت سکون کی نیند آئے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ شاہ کو جب تک تمہارے جسم کی رعنائیوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، اس وقت نیند تو شاہ کو نہیں آتی۔ تمہارے ان لبوں سے جب تک مجھے نشہ نہیں ملتا، میرا دن شروع نہیں ہوتا۔ اس کے مخملی ہونٹوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھ کر انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بہکی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے چلے جائیے گا، مگر یہ صبح اپنی ٹون خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرب روتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر پلکیں جھکائے ہوئے بولی۔ وہ شاہ کی نظروں کو بہکنا سمجھ رہی تھی۔ جانے شاہ، اب تو ٹون خراب ہو ہی گئی ہے، اسے ٹھیک کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ شاہ نے اس کی کمر پر گرفت سختی سے کرتے اسے اپنے قریب لے لیا۔ شاہ صبح کا ٹائم ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ شاہ کو بہک کر اپنے اوپر جھکتے ہوئے دیکھ کر میرب شرماتی ہوئی بولی، چلو صبح کا تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ میں آج آفس نہیں جا رہا کیونکہ میری رات کی فلائٹ ہے۔ دلاور ساری تیاریاں کر لے گا، میں گھر سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ چلا جاؤں گا۔ تو جانے شاہ، کھا پی کر خود کو تیار کر لو، شاہ سے جانے سے پہلے 2 دن کی انرجی اکٹھی کر کے ہی جائے گا۔ نو شاہ، ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرب شاہ کی شدتوں سے بڑے اچھے طریقے سے واقف تھی، اور اب تو تقریباً 10 دن ہو گئے تھے شاہ کو انرجی نہیں ملی تھی، کیونکہ گھر کا ماحول ہی ایسا تھا۔ تو اب شاہ اس کا کیا حشر کرنے والا ہے یہ میرب کو اچھی طرح سے پتہ تھا۔ شاہ کی جان، ایسا ہی ہوگا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے شاہ کی نیت سے تم اچھے طریقے سے واقف ہو، اور اس وقت تمہارے شاہ کی نیت تم پر خراب ہو چکی ہے، تو چپ چاپ خود کو میرے حوالے کر دو، نہیں تو قسم سے تمہیں کھا جاؤں گا۔ شاہ نے میرب کے مخملی گال پر ہلکے سے دانت کاٹتے ہوئے کہا۔ شاہ کے دانتوں کی چبھن سے میرب کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی، مگر وہ سسکی کو اگنور کرتا ہوا شاہ اس کے گال کے ساتھ اپنی سخت بیئرڈ کو گال کو رب کرتے ہوئے مسروس ہو رہا تھا۔ شاہ اب بھی وہ اپنے دھن میں مست اسے کے گالوں پر اپنے گال رب کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا، شاہ اب آپ کو مجھ پر تھوڑا سا ترس کھانا ہوگا، کیونکہ اب میری کنڈیشن پہلے جیسی نہیں ہے۔ میرب اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی کنڈیشن کا حوالہ دیا۔ سچ میں آج کل میرب کی طبیعت کافی نڈال اور تھکی رہتی تھی، ایسے میں وہ شاہ کی قربت سختیاں برداشت بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری جان کے ٹوٹے، تمہاری کنڈیشن کے لحاظ سے مجھے کتنی سختی دکھانی پڑتی ہے، اتنی عقل ہے تمہارے شاہ کو، اس لیے یہ فضول کا بچکانہ مزاحمتیں کھڑی مت کیا کرو۔ میں اس لیے ڈاکٹر سے اوکے کا سائن لے کر آیا ہوں۔ اس کے گردن پر لب رکھتے ہوئے وہ زوردار بائٹ کرتے ہوئے ایک بار پھر میرب کو سسکی بھرنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ شاہ بہت بہکے ہوئے انداز میں میرب کو خود کو قریب کرتے ہوئے اس کے گردن پر جھکا ہوا تھا جب دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ اوہو، صبح کون ڈسٹرب کرنے آ گیا؟ رومان شاہ ناگواری سے میرب کے گردن سے اپنے لب اٹھاتے ہوئے کہا۔ کون؟ رومان شاہ نے بیزاری سے آواز دی۔ صاحب جی، بڑی بی بی ناشتے کی ٹیبل پر آپ کو اور بھابھی جی کو بلا رہی ہیں۔ نوکرانی پیغام پہنچا کر جا چکی تھی۔ چلیے ناشتہ کرنے چلتے ہیں، آپ کی ساس کو بہت فکر ہے اپنی بہو کی، اور پتہ ہے اس کی بہو کی جان تو کھا پی کر بھی ان کے بیٹے کو سہنے کی ہمت نہیں رہی۔
نہیں رکھتی تو بنا کھائے پیے کہیں بے ہوش نہ ہو جائے۔ رومان شاہ میرب کے نازک مزاجی کا مذاق اڑاتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر ناشتے کے لیے ساتھ لے جاتے ہوئے بولا۔ میرب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ شاہ نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ یہ سب کچھ سچ تھا کہ وہ شاہ کی شدتیں میرب کا حشر نشر کر دیتی تھیں۔ السلام علیکم امی جان۔ رومان شاہ ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہی سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح اپنی ماں سے سر جھکا کر ادب سے ملا۔ وعلیکم السلام۔ میری ٹیبل کی رونق آ گئی۔ رومان شاہ اور میرب کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم امی جان۔ میرب نے بھی اپنی ساس کے آگے سر جھکاتے ہوئے ادب کا مظاہرہ کیا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی، اب کیسی طبیعت ہے؟ بڑی شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ امی جان طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر میرب کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آتی، اس لیے نظر جھکائے ہوئے چپ سی کر گئی۔ میرب کی شرماہٹ اور چپ دیکھ کر میرب، اس کی ساس، دونوں جیٹھانیاں جو پاس ہی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ناشتہ کر رہی تھی، ہنسنے لگی۔ پریشان مت ہو بیٹا، پریگنینسی میں اس طرح کی طبیعت ہو جاتی ہے، گھبراؤ نہیں اور اچھی ڈائٹ لینے کی کوشش کیا کرو، میرب کی ساس نے بڑے پیار سے کہا۔ میرب نے ہاں میں سر کو ہلا لیا۔ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سب افراد بہت خوش تھے سوائے مہک کے۔ ناشتہ کرتی ہوئی مہک کے گلے میں ڈبل روٹی کے سلائس پسنے لگے میرب کو اس طرح سے خوش دیکھ کر۔ اوپر سے رومان شاہ کی نظریں جو میرب پر صدقے واری جا رہی ہیں، یہ دیکھ کر مہک کے دل میں جو حسد اور جلن تھی میرب کے لیے، رومان شاہ کی محبت بھری نظریں جلتے ہوئے آگ پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ رومان شاہ ناشتہ کرتے ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے میرب کو بار بار ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کتنے دنوں کے بعد دیکھ رہا ہو، اور مہک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرب کو وہاں سے اٹھا کر اسی جگہ پر خود بیٹھ جائے اور رومان شاہ کی محبت بھری نظروں کی حقدار بن جائے۔ میرب تم یہ اورنج جوس پیو، تمہارے صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ رومان شاہ نے خود میرب کے لیے جوس ڈالتے ہوئے اسے آگے کیا۔ شاہ نہیں، مجھے یہ صبح صبح نہیں پیا جاتا، مجھے فی الحال کچھ بھی نہیں کھانا۔ میرب نے نا میں سر کو ہلاتے ہوئے ہاتھ سے جوس پیچھے کیا۔ میرب جوس تو پینا پڑے گا، تم نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ رومان شاہ نے زبردستی اورنج جوس والا گلاس میرب کے منہ کو لگایا۔ میرب نے 2 سپ لینے کے بعد خراب سا منہ بناتے ہوئے کہا وہ نہیں پی سکتی۔ میرب پورا گلاس فنش کرو، جب کہا ہے کہ تمہیں جوس پینا ہے تو مطلب پینا ہے۔ رومان شاہ نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں، زبردستی میرب کو پورا گلاس پلا دیا۔ میرب گندا سا منہ بناتے ہوئے شاہ کے ڈر سے پی گئی۔ شاہ نے اب گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ شاہ کے لیے میرب کا اس قدر کیئرنگ دیکھ کر مہک اپنی مٹھیاں میچ لیں، جبکہ باقی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سب لوگ بے حد خوش تھے رومان شاہ اور میرب کی محبت کو دیکھ کر، رومان شاہ کی بے حد کیئر کو دیکھ کر، سوائے اس جل ککڑی مہک کے۔ اور آگ تو مہک کے وجود میں غصے کی آگ تو اس وقت لگی جب مہک کی نظر رومان شاہ کے ہاتھ پر پڑی۔ رومان شاہ نے سب کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے مصروف پا کر ٹیبل کے نیچے سے میرب کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں دبا رکھا تھا۔ بس پھر تو مہک کی جلن اس کے آپے سے باہر ہونے لگی۔ وہ کرسی کو ایک دم سے پیچھے دھکیلتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے روم کی جانب تیزی سے جا رہی تھی، جبکہ اس کی امی نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا، مہک کیا ہوا؟ مہک نے بنا پلٹے اور بنا جواب دیتے ہی بدتمیزی کی طرح چلتی گئی۔ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کسی بھی فرد کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مہک کیوں اس طرح سے آگ بگولا ہو کر اٹھ گئی ہے، جبکہ رومان شاہ کو اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ مہک کو کیا ہوا ہے، مگر اس کی بلا سے مہک جائے بھاڑ میں، اسے کون سا مہک سے کوئی لینا دینا تھا؟ وہ تو اپنے محبوب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے پکڑے بیٹھا ہوا تھا کہ 1-2 دن کی دوری بھی رومان شاہ کے لیے کاٹنا بہت مشکل تھی۔ میرب نے تو اسے روک کر اپنا غصہ اور فیلنگز بتا دی، جبکہ رومان شاہ کو اپنے دل میں دبا کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ یہ تو اس دل ہی جانتا تھا، وہ اندر سے کتنا تڑپ رہا تھا میرب کے دور ہونے سے۔ یہ 2 دن کی دوری اسے 2 سال کی لگ رہی تھی۔ اگر میرب پریگننٹ نہ ہوتی تو رومان شاہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ اسے تو پتہ نہیں ایک دن کتنی مشکل سے گزارا تھا جب وہ اپنی ماں کے گھر پر رکی تھی، اور اب اسے مجبوری کے تحت خود چھوڑ کر 2-3 دن کے لیے جا رہا تھا۔ ایسے میں رومان شاہ اپنا آج کا سارا دن صرف میرب کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ تو اس کے بلا سے مہک جائے بھاڑ میں، جو بھی سوچتی ہے سوچتی رہے، رومان شاہ اپنے دماغ میں سوچ کر رہ گیا۔ امی جان، میں ضروری کام سے ترکی جا رہا ہوں، میری صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے، تو میں اپنے روم میں ہی آرام کروں گا، کیونکہ
آنے والے 2-3 دن میرے کافی بزی رہیں گے، تو پلیز آپ کوشش کیجیے گا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جی بیٹا آپ جائیں، آرام کریں اور خیریت سے جانا، میں صبح 4 بجے تمہیں جگا دوں گی۔ نہیں امی جان، میں چلا جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں، میں الارم لگا کر سوؤں گا۔ اور دوسرا یہ کہ میں گھر سے تقریباً 10 بجے تک چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے دلاور کے ساتھ کچھ خاص ڈسکس کرنا ہے، تو وہ ہم لوگ مل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی، تو آپ آرام کرو جا کر، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ رومان شاہ اپنی ماں سے پیار لے کر میرب کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے روم کی جانب چل دیا۔ مرحا پلین میں بیٹھتے ہی کچھ دیر بعد سو گئی۔ شاہ میر جو مرحا سے باتیں کر رہا تھا، مرحا کا جواب نہ پا کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مرحا کو آرام سے سوئے دیکھ کر مسکرایا۔ کر لو میری جان، اپنی نیند اچھے سے پوری کر لو، کیونکہ اب تم ASP شاہ میر کے شکنجے سے خود کو آزاد نہیں کر پاؤ گی، پھنسی ہو ایسی۔ میری نازک سی جان، گاؤں کے پرسکون ماحول میں تمہیں خود کو اتنے قریب پا کر تنہائی میں ASP کا بہکنا تو کنفرم ہے۔ وہ شرارتی لبوں سے مسکراتا ہوا مرحا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے لٹکے ہوئے انکمفرٹیبل سر کو اپنے کاندھے پر آرام دہ پوزیشن میں رکھتے ہوئے سوچ کر مسکرایا۔ یہ مر کیوں نہیں جاتی، کیوں آ گئی ہے میری اور رومیو کے بیچ میں؟ اللہ میاں، ہو گئی مجھے ایک غلطی رومیو کو چھوڑ کر، مگر اس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ مہک کمرے میں آ کر بیڈ پر پڑی ہوئی تکیوں کی زمین پر پیر پٹکتے ہوئے اپنا غصہ نکال رہی تھی، اور ساتھ میں خود کو بے قصور اور مظلوم سمجھ کر رب سے شکوہ اور شکایتیں کر رہی تھی۔ رومیو میرا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا میرب، میں بہت جلد تم سے رومیو کو واپس چھین لوں گی۔ جب تم میرے رومیو کے ساتھ اس طرح سے گھومتی ہو، وہ تمہیں محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں تمہارا منہ نوچ لوں۔ مہک کے لفظوں کو چبا چبا کر روم میں اکیلی ہی بکواس کر رہی تھی۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو تو روم میں آ کر آرام کرنا تھا نا۔ شاہ روم میں اندر قدم رکھتے ہوئے پیچھے آئی ہوئے میرب کی کلائی پکڑ کر بنا جھٹکے نرمی سے کھینچ کر اپنی جانب کرتے ہوئے روم کے دروازے کو اپنی ٹانگ سے بند کر چکا تھا۔ ہاں تو میں کچھ غلط بھی نہیں کہا، اب میں آرام ہی تو کروں گا، اور میرا آرام اور سکون تو جانے شاہ ہے۔ وہ میرب کو وہیں دروازے کے ساتھ پن کیے ہوئے کھڑا گہری نظروں سے دیکھ رہا، آنکھ دباتے ہوئے مسکرایا۔ شاہ آپ کو پتہ ہے آپ ایکٹنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں، اگر آپ بزنس مین نہ ہوتے تو بہت اچھے ایکٹر ہوتے۔ میرب شاہ کے مسکراتے چہرے کی جانب دیکھ کر خود بھی مسکراتی ہوئی بولی، بہت بہت شکریہ، یہ آپ کی نوازش ہے۔ آپ نے میری صلاحیتوں کو پہچان کر مجھے بتایا کہ میرے اندر کون کون سی کوالٹی موجود ہے۔ اب تو میری صلاحیتوں کو چھوڑو اور مجھے جلدی سے لپس کس دو، تاکہ مجھے پتہ چلے میری بیوی کے اندر کون کون سی صلاحیتیں موجود ہیں۔ رومان شاہ شوخ انداز سے اپنے آتشی لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، شاہ یہ کیٹیگری آپ کی ہے تو یہ کام آپ خود ہی کریں گے۔ میرب نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا، کیوں جانے من، کہاں لکھا ہے یہ کیٹیگری صرف شوہر کی ہوتی ہے؟ رومان شاہ میرب کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا، جواب دو، کیا بیوی کا فرض نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہر پر اپنا پیار ظاہر کرے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تھوڑا سنجیدہ انداز میں پوچھنے لگا، شاہ آپ چھوٹی سی بات پر مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں؟ میرب کبھی کبھی چھوٹی سی بات میاں بیوی میں محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو محبت اور پیار کرتا ہے تو شوہر بھی بدلے میں اپنی بیوی سے محبت کی توقع رکھتا ہے۔ تو شاہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ میرب نے جلدی سے اپنی محبت کی وضاحت دی، مجھے پتہ ہے میری جان کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، بہت محبت کرتی ہو، مگر اس محبت کو مجھ پر ظاہر بھی تو کیا کرو، اور آج تو مجھے تم سے لپ کس چاہیے جو تم خود مجھے دو گی، رومان شاہ سیریس اور ضدی انداز میں کہہ رہا تھا۔ میرب کو پتہ تھا اب شاہ کے سوائے اس بات پر اٹک چکا ہے، اس کے دو ہی حل ہیں، یا تو شاہ بات مان لی جائے یا پھر شاہ کو ناراض کر کے بھیج دیا جائے۔ میرب شاہ کو ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے دوسرا آپشن بہتر لگا۔ ٹھیک ہے شاہ، آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ میں اپنی آنکھیں بند کیوں کروں؟ کیونکہ مجھے شرم آتی ہے۔ میرب نے شاہ کو کس دینے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر اسے خود کس کرتے ہوئے اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار میرب شاہ کو خود سے کس کرنے والی تھی، جو کہ میرب کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اب راہ فرار نہیں تھی، کیونکہ انکار کا مطلب تھا شاہ کی ناراضگی، اور اتنا پیار کرنے والے شوہر کو وہ 2 دن
سفر پر اتنا دور بھیجتے ہوئے ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ میری جان، جب شرم تمہیں آ رہی ہے تو پھر آنکھیں بھی تم بند کرو۔ مجھے بالکل شرم نہیں آ رہی، اس لیے تو میں ہرگز آنکھیں نہیں بند کروں گا۔ انداز شرارتی اور اٹل تھا۔ شاہ، اب میں آپ کی بات تو مان رہی ہوں نا، تو پلیز آنکھیں بند کریں میری خاطر۔ میرب نے بیچارہ سا منہ بنا کر شاہ کی منت کی تھی۔ شادی کے اتنے مہینوں بعد پہلی کس ملنے والی ہے مجھے تمہاری طرف سے، اور اس کے لیے بھی مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی ہوگی۔ کر لو تمہیں شاہ کیا چھوٹا سا بچہ لگتا ہے؟ مسز میرب رومان شاہ، شاہ آپ کو پتہ ہے آپ بہت ضدی ہیں، میرب نے غصے والا منہ بنا کر کہا تھا۔ جب اتنی اچھی طرح سے جانتی ہو شاہ کو کہ وہ ضدی ہے تو فضول کی مزاحمتیں کر کے میرا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ میری ایک چھوٹی سی فرمائش تم پوری نہیں کر سکتی؟ اگر تم نے یہ فرمائش مجھ سے کی ہوتی نا، تو اب تک میں تمہیں 10 بار لپ کس دے چکا ہوتا، اور اس کے بعد یہ تمہارے ان مخملی ہونٹوں کو بھی آدھا کھا چکا ہوتا۔ شوق ہوتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے دانت سے ہلکا سا کاٹتے ہوئے کہا۔ شاہ پلیز یہ مت کیا کریں، مجھے درد ہوتا ہے۔ شاہ کے دانتوں کے دباؤ سسکی کرتے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اب مجھے تم یہ بتاؤ گی کہ تم میرے لپ کس دے رہی ہو، یا میں ترکی جانے کے لیے تیاری کروں اور ٹائم سے پہلے جا کر ایئرپورٹ بیٹھ جاؤں؟ شاہ نے اب کے بعد میرب کو دھمکی دی تھی۔ اوکے، کرتی ہوں، میرب نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، میں بالکل ریڈی ہوں۔ اپنے کمر پر دونوں ہاتھ باندھ کر اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرب نے شاہ کی نظروں سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی ایڑیوں کو اوپر اٹھایا، کیونکہ شاہ اور میرب کی ہائٹ میں کافی فرق تھا۔ میرب کو شاہ کے لبوں تک پہنچنے کے لیے اپنی ایڑیاں اٹھانی پڑ رہی تھیں۔ میرب نے اپنی طرف سے ایڑیاں اٹھا کر آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے ہائٹ برابر کی تھی، مگر اب بھی اس نے محسوس کیا کہ اس کے لب صرف شاہ کی گردن تک آ رہے تھے۔ وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ اب کیا کرے، کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ آخر اس کے لب شاہ کے لبوں تک کیوں نہیں پہنچ رہے۔ اب اسے شاہ کی شیطانی دیکھ کر غصہ آیا تھا، کیونکہ شاہ اپنی ایڑیاں اوپر کر کے اپنی ہائٹ کو اور بھی اوپر لے گیا تھا، جس کی وجہ سے میرب بیچاری کی ایڑیاں اٹھا کر بھی شاہ کے لبوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اب میرب غصے سے پیچھے ہٹنے لگی کہ شاہ نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اوپر اٹھا لیا۔ اس کی کمر کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر شاہ نے اس کے اوپر اٹھایا تو اس کی ہائٹ شاہ سے بھی لمبی ہو چکی تھی، اور اب اس کا چہرہ شاہ کے چہرے کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ آئی بروز اٹھا کر بہکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اشارے سے اپنے ہونٹ باہر نکال کر شاہ اس کے کس کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میرب نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کی اور شاہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا مخملی نرم سے ہونٹ شاہ کے آشی لبوں پر رکھ لیے۔ ایک چھوٹی سی کس دے کر جلدی سے اپنے لب پیچھے کر لیے۔ شاہ اتنے میں ہی بے حد خوش تھا، کیونکہ اسے پتا تھا میرب جتنا کر چکی ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب شاہ کی باری تھی۔ شاہ کو کہاں تھا ننھی منھی سی کس سے صبر آنے والا۔ وہ میرب کو اسی پوزیشن میں اٹھاتے ہوئے دیوار کے ساتھ پن کیے ہوئے کھڑا تھا۔ میرب کی دونوں ٹانگیں شاہ کے کمر پر لپٹی ہوئی تھی، جو کہ میرب نے نیچے کرنے کے ڈر سے شاہ کمر کے پیچھے پن کی ہوئی تھی۔